اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک وسعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، الحمدللہ احسانہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار کے عنوان سے اس مبارک مہینے میں جو رحمتوں و برکتوں کا مہینہ ہے، پیار اور محبت کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنا ہے۔ اسماء حسنہ پروگرام کا موضوع ہے، لیکن اس کا جو ٹائٹل رکھا گیا ہے وہ اس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کی ہر صفت میں محبت ہے، رحمت ہے، پیار ہے۔ اور یہ نام جو رکھے جاتے ہیں یہ کس لیے رکھے جاتے ہیں، آج پہلے پروگرام میں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں یہ گوش گزار کر سکوں، آپ تک یہ بات پہنچا سکوں کہ اسم جس سے کسی شے کا تعارف ہوتا ہے، اس کی ذات کا یا اس کی صفت کا، یہ اسم جو ہے یہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ کسی اسم کے بغیر ہم اس شے کو پہچان نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ اور پھر یہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ اس میں اللہ کے نام، مخلوق کے نام اگر کہیں مشترک ہو جائیں تو صفت اس درجے پہ مشترک نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ہے، قرآن کریم ہے، رسول کریم ہے، جبریل امین کریم ہے، اللہ رحیم ہے، ماں باپ رحم کرنے والے ہیں، آپ بھی رحم کیجئے۔ تو یہ کچھ چیزیں آج کے پہلے پروگرام میں میں چاہوں گا کہ وضاحت بھی ہو جائے اور ہماری توجہ جو ہے مبذول ہو سکے۔ نام ہمارے اور آپ کے بھی ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب کے نام بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نام بھی ہیں، لیکن کتنا فرق ہے کہ ہمارے نام ماں باپ نے رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کس نے رکھے؟ اللہ نے رکھے، اور خود اللہ کے نام اللہ نے اختیار فرمائے۔ ہمارے نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ پہچانے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں اچھے نام رکھنے چاہیے کہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ نام کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ کیا کوئی تعویذ گلے میں ڈالتے ہیں یا پیشانی پہ لکھ لیتے ہیں؟ آپ کی توجہ مجھے امید ہے کہ میرے کلام سے زیادہ ہے۔ نام کا اثر پکارنے سے ہوتا ہے۔ جس شخص کو، جس ہستی کو، جس وجود کو، بشرطے کہ وہ بھی حسی ہو، اثر پذیری اس کی صلاحیت موجود ہو، تو ہم جس نام سے پکارتے ہیں اس کے معنی کا اثر ہر حرف میں نور ہے اور اس صفت کا اظہار ہے، اور وہ صفت طلبی ہے اس میں۔ تو اگر اپنے بچوں کو آپ اچھے نام سے پکاریں گے تو ان کی سماعتیں جب اس نام کو قبول کریں گی، اور جیسے جسم کا ایک میکنزم ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، نیند ایک کیفیت ہے، اور ٹھنڈک اور گرمی کا احساس، اسی طرح یقین مانیے کہ اس جسم میں جو روح ہے اس کی بھی بہت بڑی انجینئرنگ ہے۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ جسم تو اس کا ایک لفافہ ہے، ایک باکس ہے، نگینہ تو اس کے اندر رکھا ہے۔ جو روح ہے وہ اس کی جو میکنزم، اس کی جو انجینئرنگ، آپ سوچیں جب جسم اس قدر کام کرتا ہے، اور جس نے کوشش کی ہے وہ اپنے اوپر ہی نہیں بلکہ اس کائنات پر، وہ جب اپنے مشاہدات اور تواتر سے مشاہدات کی روشنی میں کام کرتا ہے تو کس قدر تحقیق اور تخلیق سے گزرتا ہے اور فائدے حاصل کرتا ہے، فائدے پہنچاتا ہے۔ تو جو روح ہے اس کی انجینئرنگ، اس کی میکنزم، اس کے اثرات اور اس کا فعال ہونا کس قدر اثر کرتا ہوگا۔ نام ہمارے نام اس لیے رکھے گئے کہ برکت حاصل ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنے بچوں کے نام پہ رکھیے، بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھیے، خیر و برکت حاصل ہوگی۔ خلفائے راشدین کے نام رکھیے، اہل بیت کے نام رکھیے،
تاکہ ان کے نام کی برکت حاصل ہو، وہ صفت پیدا ہو. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ صفت پیدا ہو جائے. نام سخی ہو، آدمی بخیل ہو سکتا ہے. بچے کا نام بہادر ہو، وہ ڈرنے والا ہو سکتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس لیے نہیں رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفات پیدا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات سے پہلے معمور کیا ہے، پھر نام عطا فرمائیں. رحمت عالم بنایا ہے، پھر ہمیں بتایا ہے وما ارسلناک الا رحمت العالمین کے اعلان کے ساتھ کہ یہ میرے محبوب، یہ میرے حبیب، آپ کے نبی، ہمارے رسول، یہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے. اسی طرح شاہد و مبشر و نذیر، داعین اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات پہلے عطا فرمائی ہیں اور پھر ان کے ناموں کا اعلان فرمایا ہے. اب اللہ کے نام قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے سورہ اعراف 108 نمبر کی آیت، اس کے لیے بڑے اچھے نام ہیں، تو ان ناموں کے ذریعے ان کو پکارا کرو، دعا مانگا کرو، وسیلہ بنایا کرو اللہ کے نام کو. اللہ نے اپنے نام کیوں اختیار کیے؟ تاکہ بندے اسے پہچان سکیں، اس کی معرفت حاصل کر سکیں. معرفت کا حق تو کیا ادا ہوگا، لیکن ہم اپنے رب کو پہچان سکیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو اپنے ناموں سے بھی بے نیاز ہے. وہ ذات واجب الوجود اس وقت بھی موجود تھی جب اس کے نام نہیں تھے. اور پھر مختلف انبیاء علیہ السلام کی زبان میں جو اللہ تعالیٰ صحیفے نازل کیے تو اپنے ناموں کو ان زبانوں کے ذریعے بھی متعارف کرایا. کبھی ایل کہلایا، اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی میں اللہ معروف ہوا. اس میں ذات میں اب ہم نام پر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں ذات الہی اللہ کے بیان سے فیض حاصل کریں گے. لیکن ابھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا وجود واجب ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر و باطن ہے. اور یہاں معنی کا اعتبار اتنا بدل جائے گا کہ وہ اول ہے لیکن پہلا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ممکن ہو، یا کوئی نہیں تھا اور وہ ہو گیا ہے. جب اول اللہ کے لیے بولیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ تھا اور کوئی نہ تھا. آخر بولیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ باقی رہے گا اور کوئی اس کے سوا باقی نہیں رہے گا. وہ ظاہر ہے، اور جب ظاہر ہے تو ہر ظاہر سے زیادہ ظاہر اللہ کی ذات ہے. یہ مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہیں، جن پر ہم ظاہر کا اطلاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ ظاہر ہے. اللہ کی صفت پہ کسی خلق کی صفت غالب نہیں ہو سکتی. تو اللہ ظاہر ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر اس لیے نہیں آتا کہ وہ ظاہر نہیں ہے، نظر نہیں آتا. وہ تو ظاہر ہے لیکن ہماری نظر میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور جن چیزوں کی طاقت ہمیں نہیں دی دیکھنے کی، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح وہ باطن ہے. باطن کسی چیز کے حجاب میں کوئی شے ہو، چھپی ہوئی ہو، ڈھکی ہوئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو محجوب نہیں ہے، اس پر کوئی چیز پردہ نہیں ڈال سکتی. پھر باطن کے معنی کیا ہے؟ باطن کے معنی یہ ہے کہ کوئی باطن ایسا نہیں ہے جہاں وہ موجود نہیں ہے. اور پھر وہ اول اور آخر و ظاہر و باطن، اس یقین دلانے کے لیے یہ نام اختیار کیے گئے کہ وہی ہے، وہی تھا، وہی ہے اور وہی رہے گا. باقی کے معنی بھی نہیں ہے کہ کچھ تقسیم کے بعد باقی ہو. باقی کے معنی یہ ہے کہ سب کچھ فانی ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے. اور یہ خلق جو اس نے پیدا کی ہے، اس نے محبت اور رحمت کے سبب کی ہے، نفرت سے پیدا نہیں کی ہے، عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کی ہے. وہ کسی کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یہ تو ہمارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم دلدل میں پھنستے ہیں. ناظرین، اس پروگرام کا مقصد جہاں اسماء الحسنہ کے لفظی معنی اور حصول برکت پیش نظر ہے، وہاں ہمیں اللہ کے ناموں سے وہ قرب حاصل ہو جائے کہ ورد و وظیفہ اپنی جگہ، یہ تعداد بتانا اپنی جگہ کہ اس میں ذات الہی اللہ کے عدد 66 ہیں، ان کو پڑھیے، ناموں سے ملا کے پڑھیے. لیکن ہم یہ چاہیں گے، اور کیو ٹی وی کی ٹیم جس نے
مجھے حکم فرمایا ہے، اس کا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم اس معاملے میں ہم آہنگ ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان ہو کر وہ جو چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی ان صفات کا مظہر بن جائیں کسی بھی درجے پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پروگراموں میں اللہ تعالیٰ کے نام لیں گے اور ان صفات لیکن اللہ کیونکہ اس میں ذات الہی ہے، اس کے معنی معبود کے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نہ عبدیت کبھی بھی اس درجے پہ پہنچتی ہے، نہ پہلے کوئی معبود تھا نہ بعد میں کوئی معبود ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا بنائے اور قبول فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ وقت سحر یہ پروگرام مختصر لیکن انشاءاللہ مکرر آپ دیکھ سکیں گے، اور یہ پروگرام جاری رہے گا چاند رات سے لے کر چاند رات تک، یعنی رمضان کے چاند سے عید الفطر کے چاند تک انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام جاری رہے گا، اور اسی وقت انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور اسی عنوان کے سائے میں کہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔